السلام علیکم دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایزابیل وائس اوور آئی پی سرور کو کیسے وی ایم ویئر میں انسٹال کریں گے۔ ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سارا پروسیجر بتائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کو کیسے اپنے لوکل ایریا نیٹ ورک میں کنفیگر کرنا ہے، کیسے آپ نے اس میں ایکسٹینشنز بنانی ہے، کیسے آپ کی جو آرگنائزیشن میں ہے لوکلی ایک دوسرے کو لوکل ایکسٹینشن ڈائل کر کے بات کر سکیں، کمیونیکیشن ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو دوستوں، نیو مشین بنانے کے لیے آپ نے کریٹ اے نیو ورچوئل مشین پہ کلک کر لینا ہے، آپ نے نیکسٹ کر لینا ہے، آپ نے ادھر سے آپ نے جو آپ کی آئی ایس او فائل ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے جس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر نیکسٹ کر لینا ہے آپ نے، اور ادھر سے آپ نے اپنی ڈائریکٹری سیٹ کر لینی ہے، کون سی فولڈر میں آپ نے کون سی ڈسک میں انسٹال کرنا ہے۔ نیکسٹ کر لینا ہے آپ نے اس کو۔ ٹھیک ہے، لوکیشن یہاں سے سیٹ کر دیں، اور ادھر سے آپ مشین کا نام سیٹ کر دیں، تو میں اس کو وی او آئی پی دے دوں گا فی الحال۔ نیکسٹ کر لیں آپ۔ ادھر سے آپ اس کی ڈسک کتنی میکسیمم آپ نے اسپیس دینی ہے، اس کو آپ نے ورچوئل ڈسک بنانی ہے ٹو ملٹیپل فائلز یا سنگل فائلز بنانی ہے، تو وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر لیں اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق۔ نیکسٹ کر لینا ہے، اور یہ اب ہمارے پاس کسٹمائز ہارڈ ویئر کا سیکشن ہے، جدھر سے ہم اس میں نیٹ ورک اڈاپٹر وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اور ریموو کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر آپ کو ڈبل اڈاپٹر چاہیے ہو تو آپ نے ادھر ایڈ پہ کلک کر لینا ہے، اور ایک نیو نیٹ ورک اڈاپٹر پہ کلک کر لینا ہے ادھر سے آپ نے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک اور اڈاپٹر آپ کے پاس ایڈ ہو جائے گا۔ اس کو ہم فی الحال برج موڈ پہ کر لیں گے، تاکہ جو ہمارا نیٹ ورک ہے ڈائریکٹ اسی سے ای آئی پی اٹھائے۔ اس کو آپ نے کلوز کر لینا ہے، پھر فنش کر لینا ہے آپ نے اس کو۔ اب کیا ہوگا کہ مشین رن ہوگی۔ تو دوستوں، یہ ہمارے پاس جو ایزابیل کی آئی ایس او فائل ہے وہ لگ چکی ہے، مشین ہماری سٹارٹ ہو گئی ہے۔ اب یہاں سے ہم نے جو انیشیل انسٹالیشن کا پروسیس ہے اس کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے۔ ادھر سے اب آپ نے انسٹال پہ کلک کر لینا ہے۔ دوستوں، اب یہاں سے آپ نے جو ہے اس کی لینگویج کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ آپ نے ادھر دوستوں انگلش سلیکٹ کر لینا ہے، تاکہ اس کی لینگویج جو وہ انگلش میں ہو جائے۔ کنٹینیو کر لینا ہے آپ نے اس کو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو آپ نے ہے ادھر کچھ چیزیں ہیں جن کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے، جس طرح کہ ابھی یہ ڈیٹ اور ٹائم زون وغیرہ آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے، لینگویج وغیرہ کو، اور آئی ایس او فائل جو ہے وہ ہم ڈال چکے ہیں۔ کی بورڈ یو ایس، ٹھیک ہے، یہ یو ایس، اس کو آپ نے ڈن کر لینا ہے۔ اب جو سافٹ ویئر سلیکشن ہے وہ ہم نے کر لینی ہے، تو آپ نے ادھر ایزابیل ود ایسٹرک 13 کر لینا ہے اس کو، اور اس کے بعد جو ہے انسٹالیشن ڈیسٹینیشن نو ڈسک سلیکٹڈ، تو یہ آپ کے پاس جو ڈسک ہے آپ نے وہ سلیکٹ کر لینی ہے، اس کی ڈن کر لینا ہے اس کو۔ اور اس کے بعد پھر نیٹ ورک اینڈ ہوسٹ نیم ہے آپ کے پاس، آپ نے اس پہ کلک کر لینا ہے۔ تو یہ جو آپ نے دو اڈاپٹر ایڈ کیے ہوئے ہیں ہم نے، یہ جو پہلا اڈاپٹر ہے اس کی آئی پی ایڈریس بتا رہا ہے اور گیٹ وے وغیرہ سبنیٹ ماسک، اور دوسرا جو تھا اس کو ہم نے کنیکٹ نہیں کیا تھا، ہم نے ایک کو کنیکٹ رکھا ہے۔ تو اس کو آپ نے ڈن کر لینا ہے، اپنے بگن انسٹالیشن پہ کلک کر لینا ہے، اور ادھر آپ نے روٹ پاسورڈ اس کا سلیکٹ کر لینا ہے، روٹ پہ پاسورڈ رکھ لینا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم روٹ پہ پاسورڈ رکھ دیں گے، اس کو ڈن کر لینا ہے آپ نے۔ اور یوزر بھی آپ کریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ یوزر کریٹ کرنا چاہتے ہیں، ویسے جو ڈیفالٹ ہوگا وہ روٹ ہوگا۔ ابھی نیچے انسٹالیشن وغیرہ شروع ہے، پروسیس شروع ہے، اس کے بعد ہم آپ کو آگے پھر بتاتے ہیں۔ دوستوں، یہ اب ہماری مشین جو ہے وہ انسٹال ہو چکی ہے اور دوبارہ ریبوٹ ہو رہی ہے۔ ابھی یہ مشین جو ہے دوبارہ ریبوٹ ہوگی، اور اس کے بعد آگے ہم آپ کو بتاتے ہیں پھر آگے کے سٹیپس۔ ادھر آپ نے جو اس کی جو ڈیٹا بیس ہے اس کا آپ نے روٹ پاسورڈ سلیکٹ کر لینا ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر آپ نے پھر دوبارہ اس پاسورڈ کو دے دینا ہے۔ اب ادھر یہ تھوڑی سی لوڈنگ وغیرہ انسٹالیشن وغیرہ کرے گا، ادھر تھوڑا سا ٹائم لگے گا۔ اب ادھر جو ہے دوستوں، آپ نے پلیز انٹر یور نیو پاسورڈ فار ایزابیل پی بی ایکس ایڈمن، جو ایڈمن یوزر ہے اس کا آپ نے پاسورڈ یہاں پہ دے دینا ہے۔ ادھر آپ نے اب دوبارہ اس پاسورڈ کو کنفرم کرنا ہے۔ تو یہ اب ہمارا جو پاسورڈ ہے ایڈمن کا وہ سلیکٹ ہو چکا ہے۔ تو دوستوں، یہ اب ہماری مشین جو ہے وہ آن ہو چکی ہے۔ اب ادھر آپ نے جو ہم نے یوزر بنایا تھا ایڈمن کا، اس کا آپ نے نام لکھ لینا ہے یوزر کا، اور ادھر پاسورڈ کر لینا ہے آپ نے۔
تو یہ ہمارے پاس اب لاگ ان ہو گیا ہے. اب یہ جو نیچے سٹیٹس بتا رہا ہے HTTPS 172.16.0.149، یہ جو اس کا وہ ایک انٹرفیس ہم نے لگایا ہوا تھا اس کی آئی پی ہے. اب اس آئی پی پہ یہ جو ہے ایکسیس ہوگا ویب بیس. تو یہ سارا آگے ہم آپ کو ڈیٹیل میں اب اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس پہ بیسک کنفیگریشن کرنی ہے، سپ ٹرنک آپ نے کیسے کنیکٹ کرنا ہے، اور اس آئی پی سے آپ نے کیسے ویب بیس ایکسیس کرنا ہے اور سارا سیٹ اپ وغیرہ کرنا ہے، وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. تو دوستوں اگر آپ کو ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں.